أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. معزز سامعین کرام، سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 90 سے لے کر آیت نمبر 93 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. 90، 91، 92، 93. معزز سامعین کرام، اس سے پہلے کہ جو آیات درس قرآن کی شکل میں آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ منافقین اور ان کی صفات کیا ہوتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں اگر خرچ کرنا ہو جان و مال کو، اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے نکلنا ہو تو کس طرح کے پینترے اور ہتھ کنڈے وہ لوگ اپناتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مخلص مسلمانوں کا تذکرہ مختصراً فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے کس طرح سے جی توڑ کوشش کرتے ہیں، اور ان کی کوششوں کے بدلے میں جو اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اس کو بھی بیان فرمایا. اس کے بعد جو ابھی آیات آپ کے سامنے تلاوت کیے گئے، ان آیات میں سے پہلی آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے دیہاتیوں کا تذکرہ کیا جو بہانے بازی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکلنے سے گریز کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اور دیہاتیوں میں سے بعض بہانے باز آئے. کیوں آئے؟ تاکہ ان کو رخصت دے دی جائے، جہاد میں جانے سے ان کو اجازت دے دی جائے. وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور وہ لوگ بھی پیچھے بیٹھ رہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا. اور دیہاتی لوگ اگر ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر ہے، دیہاتیوں میں سے وہ لوگ جو کفر و نفاق میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو عنقریب ہم دردناک عذاب سے عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ دردناک عذاب سے دوچار کرے گا. معزز سامعین کرام، یہ جو دیہاتی ہیں اس کو کہتے ہیں اعرابی اور بدوی. مدینہ شہر کے اطراف میں جو قریہ ہے، اس قریے کے اندر جو لوگ بسنے والے تھے ان کو دیہاتی کہا جاتا تھا، اور ان میں بھی منافقین ایلیمنٹس موجود تھے. ان لوگوں میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جن کے اندر نفاق کا عنصر موجود تھا. جب اسلام کے لیے ابھی ضرورت نہیں ہے تو بڑے لمبے لمبے دعوے کرتے، اور جب جہاد کا وقت آتا، اللہ کے راستے میں نکلنے کا وقت آتا، تو اس وقت ان کے مختلف پینترے اور بہانے ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا، یا یہ لوگ کفریہ معاملے کو سامنے رکھ کر کے اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عنقریب ایسے لوگوں کو دردناک عذاب سے دوچار کرے گا. اس کے بعد جو آیات ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقی جن لوگوں کا عذر ہوتا ہے، جو لوگ یقینی طور پر مجبور ہوتے ہیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلنا تو چاہتے ہیں لیکن نہیں نکل پاتے، ان کے عذر کیا کیا ہو سکتے ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور رحیم. کمزوروں پر، بیماروں پر اور ان لوگوں پر جو خرچ کرنے کی طاقت اور استطاعت نہیں رکھتے ہیں، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں. اگر اللہ کے راستے میں کسی اسلامی مملکت کو آج بھی نکلنے کی ضرورت ہو، یا کہیں پر بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کی ضرورت ہو، ایک دم ضروری ہو جائے، تو ایسے وقت میں جو کمزور ہو گئے، 3 قسم کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا. 3 قسم کے لوگ. پہلے ایسا بوڑھا آدمی جو بڑھاپے کی وجہ سے بالکل کمزور ہو گیا، یا ایسا بیمار آدمی جو اپنی بیماری کی وجہ سے نکل نہیں سکتا. اور اسی پوائنٹ میں اور شق میں اور ضمن میں ایسا آدمی بھی آتا ہے جو بیمار کی دیکھ ریکھ کرنے والا. ایک بیمار آدمی ہے، اب اس کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے،
اب وہ آدمی بھی اس میں شامل ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر کے لیے نکلے تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر، آپ کی بیٹی لخت جگر رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سخت بیمار تھی، ایسی بیمار تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو ان کے پاس رکنے کے لیے کہا کہ آپ نہیں جا سکتے، آپ اپنی بیوی کی دیکھ بھال کریں۔ اور ایسی بیماری تھی کہ جب مجاہدین اور مسلمان غزوہ بدر سے واپس لوٹے تو رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو پہلا ایسا بوڑھا اور کمزور آدمی جو اپنے بوڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے نہیں جا سکتا ہو، دوسرا ایسا بیمار آدمی جو بالکل بیمار ہو اور بیماری کی دیکھ بھال کرنے والا، تیمارداری کرنے والا، اور تیسرا ایسا آدمی جس کے پاس وہاں تک پہنچنے کے لیے خرچ نہ ہو، خرچ نہیں ہے اس کے پاس، وہ نہیں جا سکتا۔ کیونکہ جس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان تھے، جس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی، اس زمانے میں مسلمانوں کو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے نکلنا ہوتا تھا تو اپنا خرچ لگا کر کے نکلنا ہوتا تھا۔ افسوس کی بات ہے کہ آج خرچ دے کر کے بھی بلائیے تو نہیں آتے ہیں، بہت سارے ان کے اپنے اشکالات ہوتے ہیں، بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں ان کی اپنی، بہت سارے مسائل جو وہ کریٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 لوگوں کا نام لیا، ایک بیمار، دوسرا انتہائی کمزور، اور تیسرا جن کے پاس خرچ نہ ہو۔ اگر یہ 3 چیز ہے تو چوتھی شرط ایک یہ بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی بھی اس کے ساتھ ہونی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کا بھلا چاہنے والا ہو، دین اسلام کا بھلا چاہنے والا ہو۔ یعنی یہ جو چوتھی شرط جو ہے دراصل تابوت کی آخری کیل ہے۔ یہ چوتھی شرط کے پائے جانے کے بعد مسلمان اور منافق کے اندر بالکل بٹوارا ہو جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا خیر خواہ ہو، بھلا چاہنے والا ہو۔ کیا مطلب؟ اس کو مثالوں سے ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کی ضرورت ہے۔ اب ایک آدمی سخت بیمار پڑ گیا، اب سخت بیمار پڑا تو اس کے احساسات کیسے ہونے چاہیے؟ دل کے اندر احساس دل کے اندر ہوتا ہے، اور دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ احساسات کیسے ہونے چاہیے؟ ایک منافق جو ہوگا اس کا احساس ہوگا اچھا ہوا بیمار پڑ گئے، خوب بہترین بہانہ ہاتھ میں آ گیا، جانے سے چھٹکارا مل گیا، یہ منافقین کے احساسات ہیں۔ اور جو مسلمان ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا اور پکا بندہ ہوتا ہے، اس کے دل میں کیا احساس ہوتا ہے؟ کاش میں بھی ٹھیک ہوتا ہے، وہ دل کا احساس ہے، دوسرا کوئی نہیں جانے گا۔ کاش میرے پاس اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا تو میں بھی نکلتا۔ جو لوگ نکل رہے ہیں اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے، ان کو جو اجر و ثواب ملنے والا ہے، کاش میں بھی اس میں شامل ہو جاتا۔ اب ایک بیمار ہے، سخت ترین بیمار ہے، اور اس کی تیمارداری کرنے والا ایک آدمی موجود ہے وہاں پر، وہ اپنے اس بھائی کو کہے گا کہ دیکھو میرا اللہ مالک ہے، تم چلے جاؤ، تم اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، میرا اللہ مالک ہے، میرے ساتھ اللہ خیر کرے گا۔ تو یہی وہ احساسات ہیں کہ احساسات کے فرق سے انسان مومن بھی ہو سکتا ہے اور منافق بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان پر فرمایا ہے کہ کمزوروں پر اور بیماروں پر اور ایسے لوگ جن کے پاس اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے خرچ نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، ایسے لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا بھلا چاہنے والا ہو۔ اور اللہ آگے فرماتے ہیں ما علی المحسنین من سبیل، ایسے نیکوکاروں اور محسنین کے اوپر کوئی عذر نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور مزید اللہ فرماتے ہیں واللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سامعین کرام، اگلی آیت کریمہ ہے، دراصل یہ جو آیات ہیں یہ آئینہ ہے۔ اس آئینے میں اپنے چہرے کو، اپنے جسم کو، اپنے کردار کو، اپنی چاہت کو، اپنی سوچ کو، اپنے فکر کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ یہ ساری آیات صرف ان دنوں کے لیے نہیں ہیں جب غزوہ تبوک ہوا تھا، یہ ساری آیات صرف ان دنوں کے لیے نہیں ہیں جب غزوہ بدر ہوا تھا، بلکہ آج کے لیے بھی ہے اور آنے والے دنوں کے لیے بھی ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ قیامت تک کا جو انسان اگر اپنے آپ کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنانا چاہتا ہے، ان آیات کو خوب اچھی طریقے سے دیکھ لے، ان آیات کے اندر غور و فکر کر لے، ان آیات کو آئینہ بنا کر اپنے آپ کو اس میں جھانک لے۔ اگر وہ درست کر لیتا ہے، یقینی طور پر دنیا اور آخرت دونوں میں سنور جائے گا، اور اگر اپنے آپ کو درست نہیں کرتا ہے تو ایسے لوگوں کا اللہ بھی کچھ بھی کر نہیں سکتا۔ ہمارا چھوڑ دیجئے، اللہ بھی ان کے لیے کچھ نہیں کرے گا۔ سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، ایسے لوگوں کو بھی رخصت ہے اور اجازت ہے۔ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لوگوں کو بھی رخصت ہے، ایسے لوگوں کو بھی اجازت ہے جو آپ کے پاس آتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس جنگ میں جانے کے لیے جو ہمارا مقام ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے سواری نہیں ہے، خرچ نہیں ہے، ہمارے لیے سواری کا انتظام کر دیجئے، رستہ جیسے تیسے کاٹ کر کے ہم وہاں پہنچ جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، سواری کا ڈیمانڈ کرتے ہیں، اپنی مجبوری کو ظاہر کرتے ہیں۔ جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، میں کیسے دے سکتا ہوں؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی نا امیدی ہوتی ہے تو منہ پھیر کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن جاتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا ہے۔ کس غم سے؟ اس غم سے کہ میرے پاس اگر آج اللہ دیتا، سواری ہوتی، رستے کا خرچ ہوتا تو میں بھی رستے میں نکلتا اللہ کے، میں بھی اللہ کے دین کو سربلند کرتا، میں بھی شہادت کو حاصل کرتا، میں بھی اجر عظیم کو حاصل کرتا اگر میرے پاس ہوتا۔ یہ سوچتے ہوئے ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ ذرا سوچیے، غور کیجیے کہ آج اللہ نے سب کچھ دیا ہے ہم کو، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس دل نہیں ہے۔ دل اللہ نے دیا ہے، لیکن دلوں کو ہم نے اپنے مٹھیوں میں بھیج کر کے رکھ لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اعتبار سے ہم کو نوازا ہے۔ آپ صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں گے اور آج اپنی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں گے تو ہمارے پاس ہر وہ چیز موجود ہے جو ہم اسلام کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے لگا سکتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں کے اندر جو تنگی ہے وہ دور ہونے کے لیے ریڈی نہیں ہے، تیار نہیں ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ کو سواری کا انتظام کر دیجیے۔ آپ کے پاس بھی کچھ نہیں ہوتا ہے، آپ بھی نہیں دیتے ہیں، نتیجتاً جب وہ لوٹتا ہے تو ان کے آنکھوں سے آنسو جاری رہتے ہیں۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ، صحیح البخاری کتاب المغازی کی روایت ہے، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غزوہ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے 6 ساتھیوں نے آپ کے پاس مجھ کو بھیجا ہے، سواری کا انتظام کر دیجئے تاکہ ہم لوگ بھی نکلیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا غصے میں تھے، کہا اللہ کی قسم میں تم کو سواری نہیں دوں گا۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ پلٹتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا ہے۔ ایک غم تو اس بات کا ہوتا ہے کہ شاید اس جنگ میں شریک نہ ہو سکوں، اور دوسرا غم اس بات کا ہوتا ہے کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے دوستوں کے پاس آیا، ابھی میں بتا ہی رہا ہوں کہ بلال رضی اللہ عنہ پیچھے سے پکار رہے ہیں، کہے چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، کہا کہ یہ 6 جوڑے ہیں، ان کو لے جاؤ اور اپنے دوستوں کو کہو کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو قسم کھا لیا تھا کہ نہیں دیں گے۔ کہا کہ اگر میرے سامنے کوئی بہتر کام ہو تو میں اپنی قسم کو توڑتا ہوں، اس کا کفارہ ادا کرتا ہوں، اور جو بہتر کام ہوتا ہے اس کو کرتا ہوں۔ تو دیکھیے کتنی بڑی قربانیاں ہیں، کتنی بڑی باتیں ہیں، اور کیسی کیسی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بیان فرمائی ہے۔ وقت اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آنکھ اور دل دونوں کو کھولا جائے اور ان باتوں کے اوپر غور و فکر کیا جائے، اپنی زندگی کو سنوارا جائے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ چند روزہ زندگی ہے، اس کے چکر میں پڑ کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری آخرت کمپلیٹلی برباد ہو جائے۔ سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء رضوا بان یکونوا مع الخوالف وطبع اللہ علی قلوبهم فهم لا يعلمون۔ گناہ تو ان لوگوں پر ہے، گناہ تو ان لوگوں پر ہے، اصل مجرم تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس سب کچھ موجود ہے لیکن اس کے باوجود وہ اجازت طلب کر رہے ہیں۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، مالدار ہونے کے بعد بھی وہ آپ سے اجازت طلب کر رہے ہیں کہ ہم نہیں جا سکتے ہیں، بڑی پریشانی ہے، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، ہمارا کاروبار دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، ہم کیسے جائیں، چلے جائیں تو سب خراب ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں رضوا بان یکونوا مع الخوالف، ان لوگوں نے پیچھے رہنے والوں کے ساتھ رہنا پسند کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں پر مہر لگا دیا۔ اب ان کو کتنا بھی اچھا بول دو، کتنی بھی نصیحتیں کر دو، کچھ بھی اثر نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فهم لا يعلمون، اب وہ کچھ نہیں جاننے والا ہے، کچھ بھی کہہ دو وہ جاننے کے لیے ریڈی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کو ہماری زندگی کے لیے مشعل راہ بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت اسلامیہ کی سربلندی کے لیے ہم لوگوں کو ہر وقت مستعد رہنے والا بنا دے۔ صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنا دے۔ اے اللہ ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔